میں نے چند انتہائی اہم باتیں کرنی ہیں، مجھے آسانی رہے گی اگر تم چہرے پر پڑا تمبو ہٹا دو۔ جگن کو بڑی حیرت ہوئی، بھلا وہ خود کیوں گھونگھٹ اٹھائے، پر پھر بھی اس نے اپنا پلو الٹ دیا۔ وہ جو اس کی جانب ہی دیکھ رہا تھا، چند لمحوں تک اس کی بولتی بند ہو گئی، حیران نظروں سے دیکھتا چلا گیا، پھر سر جھکا کر دھیرے سے مسکراتے ہوئے بولا، یہ بھی اچھا انداز ہے، بیوی کو اتنا بن سجا کر آدمی کے سامنے لایا جائے کہ بیچارہ پہلے ہی وار میں بخوشی ذبح ہو جائے۔ اس وقت میرا تم سے ایک سوال ہے، جو جنت کی حوریں ہیں، کیا وہ اتنی ہی خوبصورت ہوں گی جتنی خوبصورت تم اس وقت لگ رہی ہو؟ اگر جواب ہاں ہے تو پھر میں کہنے پر مجبور ہوں کہ جو لوگ حوروں کی چاہت میں اپنے جسم پر بم باندھ کر اپنے پر خدشے اڑاتے ہیں وہ غلط نہیں ہیں۔ ایسے حسن کے لیے تو مرنے کا حق تو بنتا ہی ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو حور کے لیے موت کو گلے لگا لیں۔ مجھے بغیر حور والی جنت ہی منظور ہے، اس لیے اگر اس وقت تم میری بیوی ہوتی پر الماس کی بہن نہ ہوتی تو شاید میں ان لمحات میں خوش ہی ہوتا، پر اب نہیں ہوں۔ یہ پچھلے 2-4 دنوں سے جو ڈرامہ ہوا، میں کسی میں دلی طور پر شریک نہیں تھا۔ تمہاری بہن کی چاہت تھی کہ تمہاری میرے ساتھ شادی ہو، اور میرا بھائی اپنی بیوی کا بہت زیادہ فرما بردار ہے، شاید اس کی جنت بیوی کے قدموں تلے ہے، کیونکہ وہ اس کا ہر جائز و ناجائز حکم بجا لاتا ہے۔ تمہاری بہن نے میرے بھائی سے شادی نہیں بلکہ اس کو گود لیا ہوا ہے۔ وہ بول رہا تھا اور جگن تعجب سے اس کو سن رہی تھی، جسے بھانپ کر وہ مزید، اوہ پلیز، اگر تمہیں میرا اپنی بہن کی شان میں گستاخی کرنا برا بھی لگ رہا ہے تو بھی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ ویسے بھی میں نے اپنی برداشت بڑی آزما لی، مزید کی تو گنجائش ہی نہیں بچی۔ یہ گھر، گاڑی، زیور، بینک بیلنس جو تمہارے والد نے دیا ہے، مجھے بھیک لینے کی نہ تو عادت ہے نہ مجھ پر خیرات لگتی ہے۔ ہٹا کٹا ہوں، حق حلال کی کھانے کا عادی ہوں، پلیز مجھے میرے بھائی کی کاپی مت سمجھنا۔ اگر ایسا کوئی خواب دیکھ کر یہاں موجود ہو تو تمہارے ایسے خواب اپنی موت آپ مرنے والے ہیں، کیونکہ تمہارا واسطہ مرد کی شکل میں بھی عورت سے نہیں بلکہ اصل مرد سے ہے، اصل مرد سے پڑا ہے۔ یہ سب تمہارے والد نے تمہیں دیا ہے، رکھو، چھوڑو، جو مرضی کرو، مگر میری بیوی اگر بننا ہے تو یہ سب کچھ یہاں اسی طرح، اسی حالت میں، اسی وقت چھوڑ کر میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میری دنیا میں، میرے گھر میں مجھے میرے اصل رنگ میں قبول کرنا پڑے گا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، ناشفین کی نظروں میں سنجیدگی اور چیلنج تھا، اس کے برعکس جگن کی نظروں میں سوال اور ناسمجھی کے تاثرات تھے۔ مگر میں تو پہلے ہی آپ کی بیوی بن چکی ہوں، نہ جانے کیسے اس کی زبان سے نکل گیا۔ وہ تو یہ بات صرف دل میں ہی سوچ رہی تھی۔ وہ مسکرایا، جگن کے دل کی دھڑکن جیسے تھم گئی، تاشفین کے گال پر ڈمپل پڑے تھے۔ کیا کسی کی مسکراہٹ ایسی جاندار بھی ہو سکتی ہے؟ وہ سوچ رہی تھی اور پلکیں جھپکائے بغیر اس کے چمکتے دانت دیکھ رہی تھی۔ وہ موتیوں کی طرح معلوم ہوئے، ایک جھلک دکھا کر چھپ گئے۔ جگن کے دل میں گہری خواہش جاگی، کاش یہ دوبارہ مسکرائے۔ ایک بات کا اعتراف میں اپنے رب کو حاضر ناظر جان کر پوری ایمانداری سے کرنا چاہتا ہوں، تم حد سے زیادہ خوبصورت ہو۔ یہ شاید مجھے ہی لگ رہی ہو، اگر صرف مجھے ہی خوبصورت لگ رہی ہو تو میرے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ میری 29 سالہ زندگی میں کسی عورت نے مجھے اس طرح سے اپنی جانب متوجہ نہیں کیا جیسے تمہاری جانب اٹھنے والی پہلی نظر نے مجھے متاثر کیا ہے۔ کاش تم الماس کی بہن نہ ہوتی، میں تم سے اپنی پہلی ملاقات میں یہ بور قسم کی بکواس نہ کر رہا ہوتا، تمہاری تعریف میں لمبی لمبی چھوڑ رہا ہوتا، تم سے اتنے فاصلے میں بیٹھنے کی بجائے تمہارے پہلو میں بیٹھا ہوتا،
अब तुम्हारे और मेरे ताल्लुक को कायम करने की एक ही राह है, मेरे साथ चलो, मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो। जुग्गन को लगा ताशिफीन ने भरे मजमे में रख कर उसके मुंह पर थप्पड़ मारा है। गाल दहकने लगे। आप ये सब मुझसे अब कह रहे हैं तो और कब कहता, कम अज कम निकाह के बाद नहीं। डुबडुबाई आंखों से उसकी जानिब से शिकवे देख रही थी। मैं पसंद ही नहीं था तो ये ड्रामा क्यों किया? तुम मेरे साथ जाना नहीं चाहती हो? मुझे कहीं नहीं जाना, खासकर आपके साथ तो कहीं भी नहीं। वो जानती ही नहीं थी कि वो कहाँ से बोल रहा है, सहनी तौर पर वो किस सतह पर खड़ा है। वो तो बस ये सोचकर रो रही थी कि शादी हो गई और वो अब मुझे बता रहा है मैं पसंद ही नहीं हूँ। ताशिफीन के चेहरे पर एक साया सा गुजरा। वो अपनी जगह से उठा, जेब में से 2 लिफाफे निकाले। एक लिफाफे में इन गिफ्ट्स की कीमत है जो तुम लोगों ने मेरे वालिद साहब और भाई को दिए। दूसरे में तुम्हारा हक महर है। मैं ये शादी करना ही नहीं चाहता था। जाहिर है जैसी तुम्हारी बहन है तुम्हारी भी सोच वैसी ही होनी। मतलब परस्त, दौलत की पुजारी। मगर तुम्हारे बहनोई की जुबान दराजी का जवाब देने के लिए खामोश रहा। तुम मेरी अभी भी पाबंद ही नहीं हुई, तो आज़ाद करने का सवाल ही नहीं बनता। हाँ, अगर तलाक चाहिए तो मेरे वकील से राब्ता कर लेना। अपनी बहन और वालिद को मेरा पैगाम दे देना। और हर इंसान मार्केट में बिकने वाला खिलौना नहीं कि ख़रीदो और फिर अपनी मर्ज़ी से खेलो। मैं ताशिफीन इसरार हूँ, हारिस इसरार नहीं। अल्लाह हाफ़िज़। कमरे से निकल कर बाहर की जानिब जाते हुए ताशिफीन के चेहरे पर गहरी संजीदगी और नज़रों में पीछे छोड़कर पीठ का सामना करने वाली अजला अरूसी में बैठी अड़ियल बीवी की गहरी शबीह। चौकीदार ने गेट खोला। बाहर फारिस गाड़ी में मुंतज़िर था। ताशिफीन को देखकर उसने नज़र उसके अकब में डाली। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर फारिस के बराबर बैठ गया। चलो भाभी, भूल जाओ कोई है भी। फारिस ने दुख से बंद गेट को देखा, फिर ताशिफीन को, संजीदा चेहरे को, और गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो तो चला गया मगर जुगन सारी रात उसी जगह से हिल तक न सकी। इतनी बेइज्जती, इतना बड़ा थप्पड़। शादी की रात दुल्हा छोड़ कर चला गया। सदमे और बेयकीनी ने आसाब शल कर दिए। सारी रात बैठकर रोती रही। अजानों के वक्त उठकर कपड़े बदले और दिन निकलने से पहले अलमास के नाम पैगाम छोड़कर अपने दोस्त के घर चली गई।